بیٹا نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں، ہم اتنا دفاع کرتے ہیں. باقی ڈیٹیل کیا، باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ. ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں. ابن کثیر نے کہا؟ بالکل ابن کثیر نے لکھا. حالانکہ مرزا جی کہتے ہیں ہم اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ڈیٹیل کیا، باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں. باقی مولانا اسحاق صاحب کو ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتل حسین کے قتل کرنے پہ ابو عبید سقفی اس کی، علی الحسن نے کہا اس کی، مختار سقفی، مرزا جی ہاں مختار سقفی کی، اور کہا اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں، اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں. علی الحسن نے کہا ابن کثیر نے کہا ہے ہاں ٹافی لے لے، دودھ لاؤں فیڈر میں. یار آپ بتاؤ یار کیا ہے یار، کہتے پلانٹڈ نہیں ہے، کیا ڈرامے بازی ہے یہ. چلے تو سیدھی سیدھی بات، بے وجہ کے بچانے لوگ میں، جیسے کہ تم کو تو چوچو پہلی دفعہ پتہ لگا، وہ تمہارے استاد جی شروع میں کہہ رہے تھے بڑے کیپیبل آدمی ہے، اسلام آباد سے بلوایا میں نے. تو کس بات کا تو کیپیبل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، سب پتہ ہے بے وجہ. ہاں کہا ہے اچھا یوں اچھی وہ غریب بات ہے یار. آپ بتاؤ یار، بدلے کہے گا نہیں تو کیا بولے گا. بہرحال اچھا کہتے ہیں بالکل ابن کثیر نے لکھا ہے. اب یہ دیکھیں ذرا سنیے گا، میں ایک عبارت نہیں چھوڑوں گا پورے پیرا کی، تھوڑا سا طویل ہوگا، آپ بھائی ساتھ دیجیے گا میرا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہتے نہیں فلانی والے لائن میں تو کہا تھا وہ تم نے چھوڑ دیا، وہیں تو کہا تھا دل ٹھنڈے کر دیے. ابھی دیکھنا بلڈ پریشر کیسے بڑھیں گے، دیکھیے گا ذرا بات. یہ میں پھر سے دوبارہ ایک دفعہ حوالہ بتاتا ہوں. تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1262 1263 1264 1265 تک ہم پڑھیں گے. مختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر بن عوف بن افرا بن عمیرہ بن عوف بن ثقیف الثقفی، اس کے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کیا، لیکن اس نے آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے اکثر لوگوں نے اس کو صحابہ میں ذکر نہیں کیا. صرف ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ 13 ہجری میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا تھا، اور اس روز وہ شہید ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ تقریباً 4000 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اور اس کے نام سے ایک پل مشہور ہے، اور وہ پل دجلہ کے کنارے دجلہ پر ہے، جسے آج تک ابو عبید کا پل کہا جاتا ہے. اور اس کے بچوں میں سے صفیہ بنت ابی عبید بھی تھیں، جو بہت نیک اور عبادت گزار خواتین میں سے تھیں. وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت بھی کرتے تھے اور ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے، اور وہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی. اور یہ مختار ان کا بھائی تھا. شروع میں یہ ناس بھی تھا. مائی گاڈ یہ بریلوی کہتے ہیں حافظ ابن کثیر ناسبی تھے، پیراگراف کے اندر وہ تمہارا اپنا مختار سقفی نکلا. وہاں نہیں نظر آیا بریلویوں کو، تمہیں بھی نہیں نظر آیا، یہ نظر آ گیا تھا، لیکن وہی کیا جو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رجم کی آیت، جب رجم کی سزا پڑھنے کے لیے یہود کو کہا گیا تو رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ کے. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کہتے ہیں شروع میں یہ ناس بھی تھا، حضرت علی سے شدید بغض رکھتا تھا، اور مدائن میں اپنے چچا کے پاس تھا، اور اس کا چچا مدائن کا نائب تھا. اور جب حضرت حسن بن علی مدائن آئے تو اہل عراق نے آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیا، اور وہ اپنے باپ کے قتل کے بعد حضرت معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے شام جا رہے تھے. اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خیانت کو محسوس کیا تو آپ ان کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ مدائن کی طرف چلے گئے. تو مختار نے اپنے چچا سے کہا اگر میں حضرت حسن کو پکڑ کر معاویہ کے پاس بھیج دوں تو ہمیشہ کے لیے اس کے نزدیک میرا یہ ایک کارنامہ ہوگا. میں حسن کو پکڑ کے معاویہ کو سونپ دوں تو معاویہ کی نظروں میں میرا یہ بڑا کارنامہ ہوگا، بڑا کارنامہ. ہمیشہ سے ان کی یہ عادت ہے، ان دجالوں کذابوں کی، خود کو شیعہ اہل بیت کہنے والوں کی ہمیشہ سے یہی عادت ہے. اور دیکھو نا چوچو بھی ہمارے لیے کیا نکال کے لایا تھا ہمارے سر پہ بوجھ ڈالنے کے لیے. اس نے تو کوئی دعوے نبوت نہیں کیا، وہ تو حضرت علی کی اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا. حضرت علی کی اولاد کے لیے، کس کی؟ یوں بول دیتے نا مرزا جی یہاں پہ کہ حضرت حسین کی اولاد کے دفاع کے لیے، تب بھی ہم کہتے لاؤ ہاتھ دے دو، اپنے ہی چوم لیتے ہیں. لیکن کہا کیا ہے؟ علی کی، یہ ہے علی کی اولاد. حسن کس کی اولاد ہے؟ چوچو کیا کہہ رہے ہیں؟ مختار سقفی پھپھو کے لڑکے کیا کہہ رہے ہیں کہ پکڑ کے اگر معاویہ کو دے دوں تو بڑا کارنامہ ہو جائے گا اس کی نظروں میں. یعنی یہ آدمی شروع سے ان رہنا چاہتا ہے، یہ آدمی شروع سے ہی اپنا
بڑے لوگوں میں نام بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب بھائی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چچا نے اسے کہا, اے میرے بھتیجے, تو نے مجھے بہت برا مشورہ دیا ہے, بس ہمیشہ تجھ سے یعنی ان کے چاہنے والے بغض رکھتے رہیں گے. حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کا واقعہ ہوا اور مختار عمرائے کوفہ میں سے تھا. وہ کہنے لگا, میں ضرور حضرت مسلم کی مدد کروں گا. ابن زیاد کو اس امر کی اطلاع ملی تو اس نے 100 کوڑے مارنے کے بعد اسے قید کر دیا. بس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یزید بن معاویہ کو اس کے بارے میں سفارش کرنے کے متعلق ایک خط بھیجا اور یزید نے ابن زیاد کو پیغام دیا تو ابن زیاد نے مختار کو رہا کر دیا اور اسے ایک چوغے میں حجاز کی طرف بھجوا دیا. بس وہ مکہ میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا اور جب اہل شام نے آپ کا محاصرہ کیا تو اس نے آپ کے ساتھ مل کر شامیوں سے شدید جنگ کی. پھر اہل عراق نے اس کے متعلق جو خطیبانہ باتیں کی اسے ان کی اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس چلا گیا اور حضرت ابن زبیر کو چھوڑ گیا. حضرت ابن زبیر کو یعنی کہ جب اسے پتہ لگا نا اہل کوفہ اس کی بہادری اور شجاعت کے باتیں کر رہے ہیں اور ایسے کہہ رہے ہیں اس کے بارے, ابھی سے وہاں اپنی سرداری نظر آئی تو فوراً یہ بھاگ کے وہاں چلے گئے, ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کوفے کے نائب ابن مطیع کی طرف اس کے لیے خط لکھیں تو انہوں نے خط لکھ دیا تو وہ کوفہ چلا گیا اور ظاہری طور پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتا تھا اور باطن میں آپ کو گالیاں دیتا تھا. باطن میں مرزا جی کے سارے خاندان کا یہی حال ہے, نہیں سمجھے بات کو. اچھا, کہتے ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ کی تعریف کرتا تھا اور آپ کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ مسلسل اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ شیعوں والے طریقے سے وہ حضرت حسین کے بدلہ لینے کے اظہار سے کوفے پر غالب آ گیا اور شیعوں کی بہت سی جماعتیں اس کے پاس جمع ہو گئیں. جمع کون ہوئے تھے؟ شیعوں کی بہت سی جماعتیں اس کے پاس جمع ہو گئیں اور اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل کو وہاں سے نکال دیا. زبردستی بغاوت کر کے کوفے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے عامل کو وہاں سے نکال دیا اور مختار کی حکومت وہاں مستحکم ہو گئی. مختار کی حکومت وہاں مستحکم ہو گئی. پھر اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف معذرت کرتے ہوئے خط لکھا اور آپ کو بتایا کہ ابن مطیع بنو امیہ کی یعنی کہ وہ کرتا تھا تعریفیں اور وہ کوفے سے نکل چکا ہے اور میں اور وہاں کے لوگ آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں. حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی کیونکہ وہ لوگوں کی موجودگی میں جمعے کے روز منبر پر آپ کی طرف دعوت دیتا تھا اور آپ کی اطاعت کا اظہار کرتا تھا. پھر اس نے قاتلین اچھا یہاں سے ایک منٹ پھر ذرا توجہ کیجیے گا, دیکھیں غور کریں کہ یہ آدمی کتنا چال باز آدمی ہے. جب اس کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہ ابھی تک اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے یعنی پہلے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریفوں کے پل باندھا کرتا تھا, پھر یہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی اب تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. تو کسی نہ کسی طرح یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح ایک دفعہ مضبوط ہو جاؤں اور ابھی دیکھنا آگے کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے قاتلین حسین اور جو لوگ ابن زیاد کی طرف سے مارکہ کربلا میں شامل ہوئے تھے ان کی تلاش شروع کر دی اور اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرنے میں کامیاب ہوا, جیسے عمر بن سعد بن ابی وقاص جو اس فوج کا امیر تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. شمر بن ذی الجوشن 1000 جوانوں کا امیر تھا جنہوں نے حضرت حسین کے قتل کی ذمہ داری لی تھی. سنان بن انس اور خولد بن یزید اصبہی اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو اس نے قتل کیا اور وہ مسلسل اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ اس نے اپنے انتقام کی تلوار ابراہیم بن اشتر کو 20,000 فوج کے ساتھ ابن زیاد کی طرف بھیجا اور جب ابن زیاد نے اس سے مدبھیڑ کی تو وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ فوج میں تھا. وہ 80,000 اور بعض کا قول ہے کہ 60,000 فوج تھی. بس ابن اشتر نے ابن زیاد کو قتل کر دیا اور اس کی فوج کو شکست دی اور اس کے پڑاؤ میں جو کچھ تھا اسے جمع کر لیا. پھر اس نے ابن زیاد اور اس کے اصحاب کے سروں کو فتح کی بشارت کے ساتھ مختار کے پاس بھیجا تو اسے اس سے بڑی خوشی ہوئی. پھر مختار نے ابن زیاد اور حسین بن نمیر اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے حکم سے جیہون کی گھاٹی پر نصب کر دیا اور انہوں نے انہیں مدینے میں بھی نصب کیا اور مختار کا دل حکومت سے خوش ہوا اور اس نے خیال کیا کہ اس کا کوئی دشمن اب باقی نہیں رہا اور نہ کوئی جھگڑنے والا باقی رہا ہے. اور جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس کے مکر و فریب اور اس کی بدراہی کا علم ہوا تو آپ نے اپنے بھائی مصعب کو عراق کا امیر بنا کر بھیج دیا. بس وہ بصرہ کی طرف گیا اور اس نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور ابھی مختار کی خوشی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مصعب بن زبیر ایک بڑی فوج کے ساتھ بصرہ میں اس کی طرف گئے, اسے قتل کر دیا, اس کا سر کاٹا اور مسجد کے دروازے پر اس کے ہتھیلی کے سلیب دینے کا حکم دیا اور مصعب نے مختار کے سر کو وہاں کی جو یعنی کہ جو
پولیس تھی اس کے جوانوں کے ہاتھ ڈاک کے ذریعے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیج دیا، اور وہ عشاء کے بعد مکہ پہنچے تو اس نے حضرت عبداللہ کو نفل پڑھتے پایا، اور آپ مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آپ اس ایلچی کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو سر لے کر آیا تھا۔ تو پھر جب متوجہ ہوئے تو آپ نے پوچھا کس کام سے آیا، تو اس نے آپ کو خط دیا اور آپ نے اسے پڑھا، تو اس نے کہا اے امیر المومنین میرے پاس اس کا سر ہے۔ آپ نے فرمایا اسے مسجد کے دروازے پر پھینک دو، اس نے اسے پھینک دیا۔ پھر آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین میرا انعام، آپ نے فرمایا تیرا انعام وہ سر ہے جو تو لایا ہے، اسے اپنے ساتھ عراق لے جا۔ پھر مختار کی حکومت یوں ختم ہو گئی، پھر مختار کی حکومت یوں ختم ہو گئی، گویا کبھی تھی ہی نہیں، اور اس طرح دیگر حکومتیں بھی ختم ہوئیں، مسلمان ان کے زوال سے خوش ہو گئے۔ ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں، ان سازشیوں، ان سرکشیوں کے زوال سے مسلمان خوش ہو گئے۔ یہ تھا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ۔ مرزا نے سریب تحریف کرتے ہوئے، سریب بددیانتی کرتے ہوئے مرزا نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ وہ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ مختار سقفی نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے، جبکہ حافظ ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں مختار سقفی کی موت نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے۔ کیا بات تھی، اور مرزا نے اسے کیا بنایا۔ اور دیکھیں ذرا بات، میں آگے بھی پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میں پورا پیرا پڑھوں گا، ایک ایک لائن پڑھوں گا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ جو مرزا جی نے کہا تھا یہ جملہ فلاں جگہ تھا۔ وہ کہتے ہیں پھر مختار کی حکومت یوں ختم ہو گئی گویا کبھی تھی ہی نہیں، اور اس طرح دیگر حکومتیں بھی ختم ہو گئی، اور مسلمان ان کے زوال سے خوش ہو گئے، اس لیے کہ وہ شخص فی نفسی سچا نہیں تھا بلکہ جھوٹا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ اس پر وحی آتی ہے۔ بیک جملے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی نہیں کہ اس کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہونے کی طرف اشارہ دیا، بلکہ ساتھ ہی مرزا کے اس دجل و فریب پر بھی کالک پوت دی کہ یہ شخص جھوٹا بھی تھا، نبوت کا دعوے دار۔ یہ میرا آتما الصحابہ فی تمیز الصحابہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حوالہ مجھے پڑھنے کی ضرورت تھی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں صرف سننے والے بھائیوں کو، دیکھنے والے بھائیوں کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے، وہ ہوائی بات نہیں تھی۔ بڑے تمترا کے ساتھ کہا تھا نا مرزا صاحب نے شروع میں، یہ لوگ کہتے ہیں، ایسا لگا تھا جسے پتہ نہیں صرف اہل حدیث کہتے ہیں، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں، ایسا لگا تھا کہ صرف وہ جو مرزا جی جن کو شروع سے نازمی نازمی کہہ کر پکارتے آ رہے ہیں شاید وہ کہتے ہیں۔ سنو ذرا بات کو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مختار سقفی کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ حضرت حسین کے خون کے مطالبے کا دھوکہ دیتا تھا۔ او بھائی، وہ حضرت حسین کے خون کے مطالبے کا دھوکہ دیتا تھا اور اصل میں دنیا طلبی سے خوش ہوتا تھا۔ آئی سمجھ میں بات؟ کہ جب مرزا جی نے یہ ایک بوجھ ہم پہ ڈالنے کی کوشش کی تھی نا کہ ہم یہ کہہ کے مختار سقفی کو معاف کر دیں، جانے دیں، یہ گاڑی یہاں سے گزر جانے دیں کہ چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کہ جی اس نے کوئی دعوی نبوت تھوڑی کیا، وہ تو حضرت علی کی اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، یہ سب وہ صرف اپنی بادشاہ چمکانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جھوٹ اور جنون بھری باتیں کرتا تھا، 16 ماہ اس کی حکومت رہی، 16 ماہ اس کی حکومت رہی۔ وہ کہتے ہیں ثابت بن ہرمز روایت کرتے ہیں کہ مختار نے اپنے چچا کے ہاں مدائن سے مال حضرت علی کی طرف بھیجا، مختار نے مال کس کی طرف بھیجا؟ حضرت علی کی طرف بھیجا۔ ان میں سے ایک تھیلی نکالی، اس میں 15 درہم تھے۔ کہنے لگا یہ طوائفوں کی کمائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اب نہیں بولوں گا میں اس جگہ کے جملہ، ذرا بات کچھ زیادہ سخت ہو جائے گی، لیکن صرف یہ جملہ ضرور بولوں گا، یہ جن کے لیے مختار سقفی، جن کے لیے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ہم اتنا دفاع کرتے ہیں، ہم اتنا، یہ کس کی کمائی ہے؟ یہ طوائفوں کی کمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو جائے، مجھے طوائفوں کی کمائی سے کیا تعلق؟ اس نے سرخ دھاری دار چادر پہن رکھی تھی، جب وہ سلام کر کے چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، اسے کیا ہوا ہے؟ اگر ابھی اس کا دل چیر کے دیکھا جائے تو لات اور عزا کی محبت سے بھرا ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بقول باز وہ بعد میں خارجی ہوا، پھر زیدی ہوا، پھر رابسی ہو گیا۔ آپ سمجھ میں آیا مرزا جی کا درد آپ کو؟ سنیے گا ذرا بات ہو۔ مختار نے محمد بن عمار بن یاسر کو ظلمن قتل کیا کیونکہ اس نے ان سے کہا تھا تم اپنے والد کے حوالے سے جھوٹی حدیث بیان کرو، انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں قتل کر دیا۔ او یار اللہ کی قسم، دی اینڈ ہو گیا آج، اللہ کی قسم۔ سنو ذرا بات کو، یہ عمار بن یاسر
یہ عمار بن یاسر کے قاتلین والے مسئلے کو لے کے جتنی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، سنو ذرا بات کو، وہ مختار کہہ رہا ہے ان کے بیٹے کو محمد کو، عمار بن یاسر کے بیٹے محمد کو مختار سقفی کہہ رہا ہے اپنے باپ کے نام سے جھوٹی حدیث بنا اپنے باپ کے نام سے. اس نے ایسا نہیں کیا تو آئی سمجھ میں کچھ بات. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. شہادت ہوئی باقی گروہ نے شہید کیا، لیکن وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے لشکریوں میں سے کوئی ہو، یہ ساری مختار سقفی جیسوں کی گھڑنتے ہیں. کچھ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور آگے دیکھیں، آگے مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری کے تحت بتصرف یسیر. مدعی لاکھ پر بھاری ہے لعنت اہل بیت کی. اہل بیت جس پہ لعنت برسا دینا اینڈ ہے وہ. اب مرزا جی تم سے ہاتھ ملائیں، مرزا جی ہاتھ ملاؤ، مرزا جی ڈرتے ڈرتے ہاتھ ملائیں گے. کیا ہونے جا رہا ہے کچھ بات آ رہی سمجھ میں؟ سنو ابھی دیکھو کیا ہوگا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت کی ایک جماعت نے مختار سقفی کے خلاف دعوی نبوت اور اس کے کذاب ہونے کی گواہی دی ہے. مجھے صحیح سند نہیں ملی. مرزا جی کہتے ہیں مجھے صحیح سند، یہ لوگ کہتے ہیں کذاب ہے. نام لیا تھا. اب مرزا جی ہم نے تمہیں بتایا کون کذاب کہتے ہیں، کون اس کے نبوت کے قائل ہیں. اور سنو یہاں ایک اور بھی وضاحت دے دیتے ہیں نا، رہ نہ جائے بات. تم نے تو دبا لیا کیونکہ تم دبانا چاہتے تھے، ہم بتائے چلتے ہیں. سوال کرنے والے علی الحسن نقوی صاحب نے سوال اس طریقے سے کیا تھا کہ یہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کی بڑی بڑی عجیب و غریب روایت اس کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں. سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کی بڑی بڑی عجیب و غریب روایت ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں. اس نے شیعہ اور اہل سنت نام لیا تھا، چوچو نے صرف اہل سنت پڑھا ہے. آیا کہیں شیعہ کا ذکر نہیں آیا نا؟ ہاں کیوں پڑھے گا شیعہ کا وہ، اور اس کو اپنے آبا و اجداد کو تو بچانا تھا. سنیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں جلال العیون ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے. ملا باقر مجلسی شیعہ عالم ہے، یہ ان کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 291 پہ وہ لکھتے ہیں بعض کتب معتبرہ کی روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے مختار نے 1 لاکھ درہم بھیجے. حضرت چاہتے تھے قبول نہ کریں اور خوف بھی تھا کہ مبادہ واپس دینے سے مختار انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہذا حضرت نے اس مال کو اسی طرح گھر میں رہنے دیا. جب مختار قتل ہو گیا، حضرت نے حقیقت حال عبد الملک کو لکھا کہ یہ مال تمہارا حق ہے، تمہیں ہی مبارک ہو. تو حضرت یعنی کہ زین العابدین مختار پر لعنت فرماتے تھے کہ یہ خدا پر اور ہم پر جھوٹ باندھتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. لو یار شیعہ کتاب سے بھی آیا ہے اور بات ہی نہیں سمجھے ہم کچھ. شیعہ سنی کتابوں میں مرزا جی بلے سے سب کچھ متضاد ہو، یہ 2 باتوں پہ اتفاق ہے کہ مختار سقفی کذاب تھا، مختار سقفی نبوت کا وحی آنے کا دعوے دار تھا. اب تم یہ کہو منہ میں ٹافی رکھ لی، انکل اس نے یہ تو کہا نہیں کہ وہ نبی ہے، تو ہم تو پھر یہی کہیں گے نا مرزا جی پہ کہ مرزا جی وہ تمہارے بڑے والے جو مرزا تھے نا مرزا قادیانی، اس نے کب کہا تھا کہ میں اصلی نبی ہوں؟ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی کہا کرتا تھا. اس نے کب کہا میں حقیقی نبی ہوں؟ جیسے اس نے نہیں کہا ایسے مختار سقفی نہیں کہہ سکا، کیونکہ اصل میں اس کو کہنے کے لیے آدمی کو پہلے جرت یہ کرنی پڑے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اسے یہ جرت پہلے کرنی پڑے گی. یہ جرت وہ کیسے کرے گا؟ قرآن کی 3 آیات اور 10 احادیث کو وہ ہضم کر کے کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو اگر کر بھی جائے کہ جیسے مرزا قادیانی اینڈ کے اندر کر گیا تھا، اس طرح کی کچھ باتیں اشارتاً کر گیا تھا، تو نتیجتاً مرزا قادیانی نے اس صدی کی سب سے بڑی ذلت اٹھائی. اس صدی میں کوئی آدمی اتنا ذلیل نہیں ہوا ہوگا جتنا مرزا قادیانی. اور اس صدی میں ہمارے اب تک تجربے کے مطابق مرزا جہلمی سے زیادہ کوئی ذلیل ہوا ہے، مگر لیول ہے.